بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ولیوں کو بھی تکبر ہوتا ہے، روحانی لوگوں کو بھی ہوتا ہے. نہیں، ان کو تکبر نہیں ہوتا. اگر اس کی بات میں ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا، تو امیر خسرو جیسے مرید کو مرشد پر ناز ہوتا ہے جس کو لوگ تکبر سمجھتے ہیں. اللہ کو تکبر سے بڑی چڑ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبر کی چادر مجھے روا ہے. یہ جو کبریائی ہے، یہ جو کبر ہے، یہ صرف مجھے زیب دیتا ہے. کوئی اور اگر تکبر کرے تو اللہ کو جو ہے نا یہ بات گوارا نہیں ہے ذرا سی بھی. اس لیے اس نے کچھ اور نہیں کہا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جس نے نمازیں نہیں پڑھی وہ جنت کو نہیں جائے گا. اس نے کہا جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کے قابل ہی نہیں ہے. اس کے لیے ہم کو سیکھنی پڑے گی عجز و انکساری. تو عجز و انکساری ویسے تھوڑی آتی ہے. ایک ہوتی ہے عجز و انکساری ظاہر کرنا، اور ایک ہوتی ہے اصل عجز و انکساری اپنے اندر عجز محسوس کرنا. ایک تو زبانی کلامی ہوتی ہے کہ جی میں تو آپ کے جوتوں کی خاک ہوں، آپ کے غلاموں کا غلام ہوں، صرف زبان سے بکواس کرنا لیکن عمل اس کے مخالف ہو. اور ایک ہوتی ہے اندر کا عجز. وہ کب آتا ہے؟ وہ اس وقت آتا ہے کہ جب انسان تزکیہ نفس کے راستے پر چل کر اپنے نفس کو، اس کی انانیت کے بت کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. جب اس کے اندر سے انا نکل جاتی ہے، جب اس کے اندر سے اہنکار نکل جاتا ہے، جب اس کی ایگو سدھر جاتی ہے، اور جب اس کو اپنی حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ میں تو ایک بے بس انسان ہوں، بے بس بندہ ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نفس کے عیوب اس پر عیاں کر دیتا ہے. اب جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا نفس کتنا خبیث ہے، میرا نفس جو ہے برائی کی جڑ ہے، اپنی حقیقت معلوم کر لیتا ہے وہ، تو پھر کوئی تکبر نہیں کرتا، پھر کوئی دعویٰ نہیں کرتا. تو عجز و انکساری ویسے کیسے پیدا ہوگی جب تک نفس پاک نہیں ہوگا. اور پھر یہ تکبر، عورتوں کو اپنے حسن کا تکبر ہوتا ہے، دولت مندوں کو اپنی دولت کا تکبر ہوتا ہے. یہ جو ٹی وی پہ فلموں میں کام کرتے ہیں ان کو اپنے اس کام کا تکبر ہوتا ہے، ہم سیلیبریٹی ہیں. اور نمازیوں کو اپنی نماز کا تکبر ہوتا ہے، ہم تو اتنے بڑے نمازی ہیں. حاجی کو اپنے حج کا تکبر ہوتا ہے، ہم نے تو اتنے حج کیے ہیں. اور بہت سے لوگ تو کہتے ہیں جی ہم نے آج تک ایک روزہ نہیں چھوڑا، اس بات کا تکبر ہے. تو اگر سجدوں سے اور نمازوں سے اور حج سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے تو تم تو الٹے راستے پر چل رہے ہو. تم تو سوچ رہے تھے نمازیں پڑھ کے جنت میں جاؤ گے، اور تمہاری نمازوں سے تکبر پیدا ہوتا ہے. ادھر لکھا ہوا ہے کہ رائے برابر بھی تکبر ہوا، جنت کے قابل نہیں، اب پڑھتا رہے نمازیں. آج مسلمان قوم کو اس بات کی پرواہ ہے کہ جی میں جو یہ روزے رکھ رہا ہوں، داڑھی رکھ رہا ہوں، حجاب پہن رہی ہوں، ان تمام عبادات سے کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں پیدا ہو رہا. اگر ان سے تکبر پیدا ہو رہا ہے تو میں تو الٹے راستے پہ چل رہا ہوں، چل رہی ہوں، کیونکہ ادھر تو حدیث میں لکھا ہے کہ رائے برابر بھی تکبر ہوا، جنت کے قابل نہیں. تو پڑھ لے ساری نمازیں، سارے روزے کر لے، بوری پہن کے، حجاب تو دفع کر، بوری پہن کے باقاعدہ لوگوں کے سامنے اس طرح چل، لوگ سمجھیں کہ شاید کوئی چڑیل آ رہی ہے. کوئی فرق نہیں پڑے گا. سوائے باطنی علم کے کوئی اور راستہ نہیں انسان کے پاس جو اس تکبر سے جان چھڑائے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ولیوں کو بھی تکبر ہوتا ہے، روحانی لوگوں کو بھی ہوتا ہے. نہیں، ان کو تکبر نہیں ہوتا. امیر خسرو جیسے مرید کو اگر اس کی بات میں ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا، تو امیر خسرو جیسے مرید کو مرشد پر ناز ہوتا ہے جس کو لوگ تکبر سمجھتے ہیں. ایک محمد یونس الگوہر جیسے مرید کو جب ایٹیچیوڈ دکھاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں تکبر ہے، لیکن اس کو گوہر شاہی پر ناز ہے. اپنے مرشد پر ناز ہونا الگ بات ہے، اور تکبر ہونا اپنے اوپر ہے. تکبر ہوتا ہے اپنی ذات پر، ناز ہوتا ہے اس کی ذات پر. یہ فرق ہے. جس کو ناز ہوتا ہے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ تکبر ہے. یہ تکبر نہیں ہے، یہ ناز ہے. تکبر اپنے بلبوتے پر ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں. ناز ہوتا ہے وہ ہے سب کچھ. ناز کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے سب کچھ. اور میں کون ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں. بس میرا ماہی صلی اللہ، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں. اچھا اب ناز سن تو لیا آپ نے بڑے آرام سے، اب ناز کرے گا کون؟ جو بھی میری یہ باتیں سن لے وہ ناز کرنا شروع کر دے گا. ناز وہاں سے شروع ہوتا ہے جس پہ ناز ہے
جب وہ دل میں آ کے بیٹھ جائے ہاں اس کے بعد ناز ہے نا، ورنہ تو کوئی اور میں کوئی اور. پھر جب تو اور وہ ایک ہو جائیں تو طاقت اس کی ہوگی اور ٹون تیری بدلے گی. طاقت اس کی ہوگی، عظمت اس کی ہوگی، ہاتھ تیرے چومے جائیں گے. اس کی تھوڑی ہوگی عظمت، وہ تو ایک بت ہے. اگر آپ حقیقت کی اینک لگا کے دیکھیں تو یہ جو نام ہے، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک، محمد رسول اللہ سے مولا علی تک، مولا علی سے غوث اعظم تک، یہ سب کیا ہیں؟ یہ بت ہیں. ان بتوں کے اندر بیٹھا ہے اللہ. اس کی وجہ سے ان سب کے پاؤں چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں نا، اسی کی وجہ سے یہ عظیم ہو گئے. اگر موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے تعلق نہ ہوتا تو موسیٰ کی کون عزت کرتا؟ اگر آدم کو اللہ نے نہ بنایا ہوتا، نہ آدم کے اندر اللہ نے روح پھونکی ہوتی، نہ آدم کو اللہ نے استفا بخشا ہوتا، تو پھر آدم کی کیا ویلیو تھی؟ اگر ہمارے اوپر گوھر شاہی کا ہاتھ نہ ہوتا، اگر ہمارے اوپر سرکار گوھر شاہی کا کرم نہ ہوتا تو ہماری کیا ویلیو تھی اور ہے؟ یہ ناز ہے. ہم اپنی دانست میں کبھی بھی کچھ نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ مرشد ہوتا ہے، وہ رب ہوتا ہے. اس کے بلبوتے پر ناز اس وقت شروع ہوتا ہے جب تو اور وہ مل جائیں. تیری زبان اور رب کی زبان جب مل جائے تو پھر تجھے کن باذن اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تیری زبان اور رب کی زبان مکس ہو گئی نا، مل گئی، پھر تجھے کن باذن اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو صرف کن باذن ہی کہہ، اٹھ جا میرے حکم سے. پھر جو تو نے کہا وہ رب نے کہا. گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. Amra TV, the place to connect with God.